نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی آفیشل۔ حضرات محترم، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی زبان سے ایک جملہ بارہا سنا ہوگا کہ باب تے شیئی کوئی نہیں، باب شیئی کوئی نہیں، یعنی باب کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ اب بابے سے انجینئر صاحب کی مراد کیا ہے؟ انجینئر صاحب اکابرین میں سے، چاہے وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، اکابرین میں سے ہر اس شخص کو انجینئر صاحب بابا کہتے ہیں جو انجینئر صاحب کی رائے سے اختلاف کرے، یعنی انجینئر صاحب کا نظریہ، انجینئر صاحب کی رائے، انجینئر صاحب کی تحقیق، اس سے اختلاف کرنے والا ہر شخص بابا ہے، چاہے وہ متقدمین میں سے ہو، محدثین میں سے ہو، تابعین تبع تابعین میں سے ہو، یا وہ آج کے دور کا ہو، اس کو انجینئر صاحب بابا کہتے ہیں، اور اس کی پھر بڑے دھڑلے سے نفی کرتے ہیں کہ بابے تو چیز ہی کوئی نہیں۔ مثلا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں ایک حدیث نقل کی، اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی نے محدثین کی رائے نقل کی کہ محدثین کے نزدیک اس حدیث کا کیا مطلب ہے، لیکن محدثین کی وہ رائے انجینئر صاحب کی رائے کے خلاف ہے، یعنی انجینئر صاحب کی جو رائے ہے، نظریہ ہے، وہ ان محدثین کی رائے سے میل نہیں کھاتا۔ اس لیے انجینئر صاحب نے وہاں ان محدثین پر رگڑا پھیر دیا اور کہا کہ دیکھو جی، امام ترمذی پہلے تو حدیث لائے، صحابی کا قول لائے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بابے یوں کہتے ہیں، یعنی محدثین کی تحقیق اور رائے کو انجینئر صاحب نے تمسخر کے ساتھ یہ کہہ کر اڑا دیا کہ محدثین تو بابے ہیں، بابوں کا تو کوئی اعتبار نہیں۔ لیجئے سنیے انجینئر صاحب نے کیا کہا۔ پر آگے کامنٹس ہیں امام ترمذی کے، وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں، حضرت علی 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ لائیں ایمان۔ اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا قول، اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا۔ اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا قول، اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا۔ یہ دیکھ لیا آپ نے؟ ویسے تو کہتے ہیں صحابہ سے تابعین کے اقوال ٹکرا جائیں تو آپ صحابی کو لیں گے۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں، اور آگے امام ترمذی کا لکھ رہے ہیں لیکن بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں۔ تو آپ نے سن لیا، ایسے ہی انجینئر صاحب جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء کرام گزرے ہیں اس دنیا میں، نیک لوگ، اللہ والے، ان کو تو بطور خاص انجینئر صاحب اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کی ہوٹنگ کرتے ہیں کہ بابے تو کچھ بھی نہیں۔ اور بالخصوص اگر کہیں خواب کا تذکرہ آ جائے کہ جی فلاں مرید نے اپنے پیر کے بارے میں جو اس دنیا سے چلا گیا ہے یا موجود ہے، ایک خواب دیکھا اور خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں واقعی تمہارا پیر حق پر ہے، اس کو تو انجینئر صاحب خوب مزے لے لے کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کھل کھلا کر ہنستے ہیں، خود بھی ہنستے ہیں اور سٹوڈنٹس کو بھی ہنساتے ہیں کہ دیکھو جی، خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ آ کر ان کے پیر کی، ان کے بزرگ کی، ان کے بابے کی تصدیق کر گئے کہ وہ ٹھیک ہیں، آپ ان کے پیچھے ٹھیک چل رہے ہیں۔ تو اس کا تمسخر اڑاتے ہیں انجینئر صاحب، مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو ان کے بابوں کا کیا حال ہے، اور اس خواب کو جھوٹ خود بھی کہتے ہیں اور ان کے اسٹوڈنٹس بھی خواب کو جھوٹ قرار دیتے ہیں، یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن جب اپنی باری آئی اور انجینئر صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان کے اسٹوڈنٹ نے خواب کے اندر بیعت کی، تو اس کو بطور خاص انجینئر صاحب فخریہ انداز میں پیش کر رہے ہیں، اور یوں کہتے ہیں انجینئر صاحب، اپنے ایک اسٹوڈنٹ کا واقعہ سنا رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ بڑا کنفیوز رہتا تھا، پھر اس نے میری کتابیں پڑھیں، تحقیق کی خود بھی، تو مطمئن ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس اسٹوڈنٹ نے خواب دیکھا، پہلے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی اور رویا دھویا، اور پھر خواب دیکھا، خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ نے بیعت کی، اور اس بیعت سے اشارہ اس بات کا تھا کہ آپ کے جو مرشد ہیں یعنی انجینئر صاحب وہ حق پر ہیں،
ان کی آپ تابعداری کرنے سے، ان کا اسٹوڈنٹ بننے سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے ہیں۔ گویا انجینئر صاحب خواب کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کی بات ماننے سے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ لیجئے سنیے انجینئر صاحب نے کیا کہا۔ جتنا صاحب لوگوں کے ساتھ رہا تو کبھی ایک بات سنتا تھا دوسری کنفیوز ہو جاتا تھا۔ جب سے علی بھائی کو سنا، اور صرف سنا نہیں، ایک کتاب میں نے خود پڑھی، ان کا ایک حوالہ چیک کیا، 1 سال سے مجھے سکون تھا۔ ایک رات میں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کی، مجھے نبی علیہ السلام خواب میں آئے اور آپ علیہ السلام نے مجھے پاس بلا کے خود بیعت کی، اور اس میں اشارہ تھا کہ میں رسول اللہ تک پہنچ چکا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے مجھے پاس بلا کے خود بیعت کی، اور اس میں اشارہ تھا کہ میں رسول اللہ تک پہنچ چکا ہوں۔ اور ظاہر ہے اس پلیٹ فارم تک جو بھی پہنچا ہے وہ نبی علیہ السلام تک ہی پہنچا ہوا ہے، کیونکہ یہاں نہ کوئی چندہ بک ہے، نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی بابا ہے۔ تو سن لیا آپ نے۔ اب یہاں انجینئر صاحب ایک خواب کا ذکر کر رہے ہیں، اور خواب کے ذریعے اپنی حقانیت پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں کہ گویا جو میں تحقیقات بیان کرتا ہوں، جو باتیں کرتا ہوں، جو لیکچر دیتا ہوں، ان پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب کے ذریعے مہر تصدیق ثبت کر دی۔ یعنی یہی کام اگر کوئی اور کرے تو اس کی ہوٹنگ اور اس کا مذاق اڑاؤ اور اس کو بابا کہو اور ان کے خوابوں کو جو ہے وہ ایسے مذاق بنا کے پیش کرو، اور اپنا اسٹوڈنٹ اگر کوئی خواب دیکھ لے اور انجینئر کی بات ماننے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قرار دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دے تو یہ ٹھیک ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ انجینئر صاحب اگر بابوں کے خواب غلط ہیں تو آپ کا خواب بھی غلط ہے، اور اگر آپ کا خواب درست ہے تو پھر بابوں کے خواب بھی درست ہیں۔ پیمانہ سب کے لیے ایک رکھیے، اصول سب کے لیے ایک رکھیے، ضابطہ سب کے لیے ایک رکھیے۔ ایسا نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ اپنا اسٹوڈنٹ خواب دیکھے تو وہ درست ہے، حق ہے، سچ ہے، اور دوسرا کوئی خواب دیکھے اپنے بزرگ کے بارے میں تو وہ جو ہے وہ غلط ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سچ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔